الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت شفیع امت آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لینے کے بعد بحمد اللہ تعالیٰ درس تراویح کی 24ویں نشست کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہونے کا موقع میسر آیا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں میں سے کثیر حصے نصیب فرمائے۔ آج ہمیں جو ہے آغاز کرنا ہے اپنی گفتگو کا سورہ حدید سے، اور سورہ حدید کے بعد جو ہے ہم آگے کی طرف اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے۔ یاد رکھیں سورہ حدید کی آیت نمبر 3 پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی 5 صفات کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ 5 صفات کون سی ہیں؟ رب العالمین جل وعلا نے اس آیت کریمہ میں پہلی صفت ارشاد فرمائی اپنی، وہ یہ ہے کہ وہی ہے اول، یعنی وہی اول ہے۔ اب یہاں پر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں وہی اول ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے ہونا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے ہے۔ اور یاد رکھیں رب العالمین جل وعلا کی ذات اور اس کی صفات کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی تھا جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، اسی لیے اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی صفت۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفت ہے کہ جو رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ والآخر، کہ وہ آخر ہے۔ اب وہ آخر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے ہلاک ہونے اور فنا ہونے کے بعد رہنے والا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا جب سب کچھ فنا ہو جائے گا اور ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی تو اس وقت باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ عرش کے مالک کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، تو وہ آخر ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اسی لیے اس کی کوئی انتہا بھی نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیسری صفت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی وہ کون سی ہے کہ وَالظَّاهِرُ۔ اب وہی وہ ظاہر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک دلائل و براہین سے ایسا ظاہر ہے کہ کائنات کے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے وجود کے دلائل جو ہیں موجود ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظاہر ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اب یہاں پر چوتھی صفت کہ جو رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ والباطن، کہ وہ وہی باطن ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ، یاد رکھیے گا حواس، کہ جو بندے کے حواس ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک کرنے سے عاجز ہے، اور اس کی ذات ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل کی رسائی اس تک ممکن ہی نہیں، اور یہ پوشیدگی دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ کہتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا کی یہ چوتھی صفت ہے کہ والباطن، کہ وہی باطن ہے۔ یہاں پر پانچویں صفت جو رب العالمین جل وعلا کی ہے وہ یہ ہے کہ وہی ہمیشہ سے ہے، وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر شے کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات آپ کے اور میرے سمجھنے لائق ہے
کہ جو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر لکھی، اور 400 سال پہلے جو ہے آپ نے اس بات کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ ارشاد فرمایا ہے، آپ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہی صفات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی جو ہے یہی صفات ہے۔ پھر آگے مزید جو ہے تفصیلی گفتگو اس کی ملتی ہے، لیکن آپ کو جو ہے اشارتاً یہ بات بتائی ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے کتنی شانوں والا نبی جو ہے وہ عطا کیا ہے، تو ہم امت محمدیہ کو عطا کیا۔ اب ہم آگے کی جانب چلتے ہیں اور ہم سورہ حشر پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ حشر کی آیت نمبر 21، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ ذالک نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ میرے دوست بزرگوں، یاد رکھیں قرآن کریم کی عظمت اور شان کو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت اور شان ایسی ہے کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ میں تمہاری طرح عقل میں رکھ دیتے تو اس پر قرآن کریم نازل کیا جاتا، وہ یاد رکھیں تو وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے لیے جھک جاتا، خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ اللہ کے لیے جو کہ وہ جھک جاتا اور اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا اور پاش پاش ہو جاتا۔ یہ بات قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ اس لیے فرمائی تاکہ ہم غور و فکر کریں، تاکہ ہم جو ہے اس میں غور کریں۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں پہاڑ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جبکہ اشرف المخلوقات کا درجہ یہ کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں، یہ صرف ہمیں ہی عطا کیا۔ تو یاد رکھیں جب پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے، دیگر جو کہ اللہ کی مخلوقات موجود، لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو پھر ہمارے اعمال بھی اشرف و اعلیٰ جو کہ اعظم ہونے چاہیے، ہمارے اعمال بھی جو کہ اعلیٰ ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک بات بھی اشارتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاد رکھیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل انور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پاش پاش ہو جاتا۔ میرے دوست بزرگوں، یاد رکھیں پہاڑ مضبوطی رکھتا ہے، پہاڑ قوت والا ہوتا ہے، پہاڑ بلندی والا ہوتا ہے، اپنی ایک طاقت رکھتا ہے، ایک مضبوط ہوتا ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے اشارتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل انور پہاڑ سے بھی زیادہ قوی ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل انور پہاڑ سے بھی زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا خوف اور اسرار سے بھی جو کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو واقفیت کا کامل طریقہ حاصل ہے۔ اب اس کے حاصل ہونے کے باوجود بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے اپنے مقام پر قائم رہے۔ تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل انور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط بنایا ہے، قوی بنایا ہے۔ اب سورہ حشر کی آخری کی 3 آیت پر گفتگو کریں تو یاد رکھیے گا، حضرت شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت امامہ باہلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رات یا دن سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی اور اسی دن یا رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو سورہ حشر کی آیات کون سی ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اسی طرح آخر تک۔ تو یہ آیت کریمہ کی شان و فضیلت ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے،
حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ کہا اور سورہ حشر کی آخری کی 3 آیات کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ جو شام تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا منصب اور مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی عمل شام کے وقت میں کرے تو صبح تک جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنے معمولات میں اس آیت کریمہ کو جو کہ وہ شامل اور پیش رکھنا چاہیے۔ اب ہم صرف آخری آیت پر گفتگو کرتے ہیں، وہ سورت ہے سورۃ الجمعہ کی، اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ فرمایا کہ وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں موت کی تمنا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنے سے احادیث کریمہ میں منع کیا گیا ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے کہ نیک شخص اس لیے نہ کرے کہ شاید وہ مزید نیکیاں کر لے، اور گناہگار شخص اس لیے نہ کرے کہ شاید وہ توبہ کر لے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو لہٰذا موت کی تمنا کرنے سے احادیث کریمہ میں منع کیا گیا۔ البتہ یاد رکھیں اگر کسی کی مجبوری ہو اور موت کی آرزو کرنی بھی پڑے تو یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں اس کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ آپ فرماتے پھر اگر کرنی بھی پڑے تو یوں کہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے جو ہے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس انداز میں جب بندہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی اور خیر کو پیدا کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر عاشق رسول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا قیمتی جملہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت کی آرزو اچھی بھی ہے اور موت کی آرزو بری بھی ہے، لیکن موت کی آرزو بری کب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیاوی تکالیف سے گھبرا کر موت کی آرزو کرتا ہے تو یہ بری ہے، لیکن اچھی کب ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مومن جو ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے یا فتنوں سے بچنے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موت کی تمنا کرے تو آپ فرماتے ہیں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ موت کی تمنا کرنا یہ اچھائی میں جو ہے شمار ہوتا ہے۔ تو موت کی تمنا یہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، کہ جو دونوں کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخر ایام جاری اور ساری ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے والے کام کریں، نیکیوں والے کام کریں۔ یقیناً اسی میں ہی خیر ہے، اسی میں ہی برکت ہے، اسی میں ہی عافیت ہے، اسی میں ہی جنت اور قبر کا سکون ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں ہمیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔